ہمارا دشمن پانی کو ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے جسے ہم ناکام بنا دیں گے۔ سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے سے بھارت کو دھچکا لگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر میں تقریب سے خطاب۔ کہا سوات واقعے پر قوم سوگوار ہے، سیاست کے بجائے سچائی کے ساتھ اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ادارے مل کر کام کریں۔ ملک کو 2022 کے سیلاب نے بہت نقصان پہنچایا۔ خطرات سے آگاہی کے حوالے سے این ڈی ایم اے اہم ادارہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں این ڈی ایم اے پر بھاری ذمہ داری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی سفارت خانے کا دورہ، اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کے لیے اظہار تعزیت، ایرانی قوم کی استقامت حوصلے کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے تعزیتی کتاب میں اسرائیلی جارحیت سے متعلق تاثرات قلم بند کیے۔ وزیراعظم کا مشکل وقت میں ایران کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اور صدر مسعود پزشکیان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، چاروں ہائی کورٹس کے لیے چیف جسٹس کے ناموں کی منظوری دے دی۔ جسٹس عتیق کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تعینات کرنے کا فیصلہ، جسٹس روزی خان چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ مقرر۔ سندھ ہائی کورٹ کے لیے جسٹس جنید غفار کو چیف جسٹس بنانے کی منظوری دے دی گئی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی کی منظوری دے دی گئی۔ 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ پہلے کیا جائے، سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کارروائی کے دوران اعتراض اٹھا دیا۔ کہا 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلہ پہلے ہونا چاہیے۔ جسٹس منیب اختر نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کی رائے سے اتفاق کیا۔ پی ٹی آئی کے 2 ممبران جوڈیشل کمیشن اور وزیر قانون پختونخوا نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کی حمایت کی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے 26 ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے قانونی کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر آفس کے معاملے پر محکمہ قانون پنجاب سے مشاورت شروع، معطل ارکان کی اسمبلی رکنیت ختم کرنے کے لیے آئینی اور قانونی نکات پر غور۔ اسپیکر آفس کی جانب سے اعلیٰ عدالتی فیصلوں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ کارروائی میں سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصلے کا بھی حوالہ۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی۔ دوران صدارت فلسطین پر سہ ماہی کھلی بحث بھی ہوگی۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان یہ ذمہ داری عاجزانہ طور پر اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے تحت نبھائے گا۔ سلامتی کونسل کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے مؤثر کارروائی کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے۔ نئے مالی سال کے آغاز پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم انڈیکس ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 2572 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ، انڈیکس 1,28,199 پوائنٹس کی سطح پر بند۔ گزشتہ روز انڈیکس 1,25,627 کی سطح پر بند ہوا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اسٹاک مارکیٹ کی بلند ترین سطح عبور کرنے پر اطمینان کا اظہار۔ کہتے ہیں نیا مالی سال اچھی خبر اور معاشی میدان میں اہم پیش رفت سے شروع ہوا۔ 100 انڈیکس کا بلند ترین سطح پر پہنچنا حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔ کاروبار برادری سرمایہ کاروں کا اعتماد ہر گزرتے دن کے ساتھ مستحکم ہو رہا ہے۔ نیا مالی سال معیشت کی بہتری کی جانب سفر میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ حکومت کی معاشی ٹیم کو کامیابی پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تفصیلی فیصلے کا انتظار، الیکشن کمیشن کا اجلاس بے نتیجہ اختتام پذیر ہو گیا۔ سپریم کورٹ فیصلے کی ابھی تک تفصیلی اور مصدقہ کاپی موصول نہیں ہوئی۔ اجلاس میں لیگل ٹیم کی چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کو بریفنگ، چیف الیکشن کمشنر نے لیگل ٹیم کو سراہا، کہا سیاسی جماعتوں کے اعتراض پر اضافی نشستوں کا کوٹہ از سر نو نکالنا ہوگا، تفصیلی فیصلے اور جامع ورک کے بعد اضافی نشستوں کا فیصلہ ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف وزیراعظم شہباز شریف کا ہرجانہ کیس سپریم کورٹ تک پہنچ گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے عدالتی دائرہ اختیار سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ہرجانہ کیس کی کارروائی اپیل پر فیصلے تک معطل کرنے کی استدعا کر دی۔
بانی پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست میں کہا گیا ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج نے اعتراض مسترد کیا، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ برقرار رکھا۔ سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور ایڈیشنل جج کے احکامات کالعدم قرار دیے جائیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر منتخب ممبران کو حلف لینے سے روک دیا۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی درخواست پر سماعت۔ الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری، آئندہ سماعت تک ممبران سے حلف نہ لینے کا حکم۔ بانی پی ٹی آئی نے پارٹی قیادت کو 10 محرم کے بعد حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی ہدایت کر دی۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے قریب اپنی بہنوں کے ساتھ میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے اسمبلیوں میں بیٹھے لوگ ووٹ سے نہیں آئے، میڈیا کی آواز بند کر دی گئی، 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے، اس سے بہتر ہے بادشاہت کا اعلان کر دیں۔ قوم کو مکمل طور پر غلام بنایا جا رہا ہے، اس غلامی سے بہتر ہے میں ساری زندگی جیل میں گزار دوں۔ تحریک انصاف کی اسیر سینئر رہنماؤں کا پارٹی قیادت کو حکومت سے مذاکرات کا مشورہ۔ سینئر نائب صدر شاہ محمود قریشی، میاں محمود رشید سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں نے خط لکھ دیا، کھلے خط میں حکومت سے مذاکرات کرنے کی تجویز۔ حکومت سے مذاکرات کو بانی چیئرمین سے ملاقات پر مشروط کر دیا۔ خط میں کہا گیا کہ ملکی تاریخ کے بدترین بحران سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات ہیں، مذاکرات ہر سطح پر ہونے چاہیے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مئی میں ہونے والی جنگ بندی کے بعد بڑی پیش رفت، دونوں جانب سے قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے 246 بھارتی قیدیوں کی فہرست بھارت کو فراہم کی، جبکہ بھارت نے 463 پاکستانی قیدیوں کی فہرست پاکستان کے حوالے کی۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر حکومت نے ایک اور بم گرا دیا، آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ۔ پیٹرول کی قیمت 8.36 روپے بڑھا دی، ہائی سپیڈ ڈیزل 10.39 روپے مہنگا۔ وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 266.89 روپے فی لیٹر ہو گئی، ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 272.98 روپے فی لیٹر مقرر ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ لاہور سے فیصل آباد، بھلوال، چکوال، سیالکوٹ روٹ کے لیے 50 روپے، جبکہ میرپور، کراچی، کوٹلی کے لیے 200 سے 300 روپے اضافہ۔ پشاور میں بی آر ٹی کرایوں میں اضافہ، 5 کلومیٹر تک سفر پر کرایہ 20 سے بڑھا کر 30 روپے کر دیا گیا، 40 کلومیٹر تک کے سفر کا کرایہ 70 روپے ہو گیا۔ مسافروں نے شدید پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہر طرف سے غریب ہی پس رہا ہے۔ اشرافیہ کو نوازو، جاگیرداروں کو بچاؤ اور عوام کی کمر توڑ دو۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں کمی پر حکومت نے ریلیف دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن عالمی منڈی میں ذرا سی ہلچل پر سارا بوجھ عوام پر منتقل کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہیں، لیوی ختم اور قیمتیں کم کی جائیں۔ بجلی کی قیمتوں میں رد و بدل نے عوام کو ایک بار پھر پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 7 روپے کمی کا ریلیف ختم ہو گیا۔ 4 دن کی چاندنی کے بعد پھر اندھیری رات آ گئی۔ آج سے میٹر گزشتہ سال کی گرمیوں والی قیمت پر چلے گا۔ بجلی کی قیمت میں کمی وقتی نکلی، بنیادی ٹیرف میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ شہریوں کا شکوہ، مہنگی بجلی پر کی الیکٹرک کا موقف ہے، یہ وفاقی حکومت کا معاملہ ہے، بجلی کی قیمت نیپرا میں طے کی جاتی ہے۔ معاشی و دفاعی تجزیہ کار سردار فہیم قتل کیس میں 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ آئی جی اسلام آباد کی وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا ملزمان عادی مجرم تھے، ملزمان نے ریکی کر کے دیکھا کہ اس گھر میں کم آمد و رفت ہوتی ہے، پھر ڈکیتی کی نیت سے گھر میں داخل ہوئے۔ سردار فہیم کا قتل ٹیسٹ کیس تھا، اس کیس میں 57 مشتبہ افراد سے تفتیش کی گئی اور 6 دنوں میں منطقی انجام تک پہنچایا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی اسلام آباد پولیس کی تعریف۔
محرم الحرام کے دوران پنجاب میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مریم نواز کے اقدامات۔ پہلی مرتبہ صوبے بھر میں سائبر پیٹرولنگ کا آغاز۔ سوشل میڈیا پر فیک نیوز کی روک تھام کے لیے پنجاب آئی ٹی بورڈ کا خصوصی پورٹل فعال ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں محرم میں سوشل میڈیا پر فیک نیوز نشر کرنے پر کارروائی ہوگی۔ مذہبی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی سرگرمی یا جھوٹی معلومات کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا جڑاوالا میں مرکزی امام بارگاہ قصر بطول کا دورہ۔ جلوس کے روٹ پر سیکیورٹی اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ فیلڈ اسپتال اور کلینک آن ویل کی گاڑیاں جلوسوں کے ساتھ رکھنے کی ہدایات۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس کو جلوسوں کے داخلی اور خارجی راستے علیحدہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی محرم الحرام کے دوران بہترین انتظامات کے احکامات ہیں۔ تمام محکموں کے افسران محرم الحرام کے دوران فیلڈ میں نظر آنے چاہیے۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا نام جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہی ہے۔ نام میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی زیر غور نہیں۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں مریم اورنگزیب کا کہنا تھا ترقیاتی پروگرام میں فنڈنگ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے نام سے ہی رکھی گئی ہے۔ عالمی معیار کے جدید علاج کے لیے 14 نئے اسپتال نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں قائم ہوں گے۔ اسپتالوں کی ماسٹر پلاننگ تکمیل کے قریب ہے۔ ٹیکس گزاروں کو تنگ کرنے یا پھر نگرانی اور اصلاحات کے نام پر شہریوں کو ہراساں کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے ایف بی آر افسران کو اس نظام میں معافی نہیں ملے گی۔ چیئرمین ایف بی آر کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کہا، ٹیکس ادا کرنے والا ہر شہری ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارا مقصد ٹیکس جمع کروانے والوں کو تنگ نہ کرنا ہے۔ چیک اور کیش کی صورت میں تنخواہ کی ادائیگی بند۔ پنجاب میں سرکاری ملازمین کو تنخواہ ڈیجیٹل طریقے سے دینے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت نے تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے واضح ہدایت جاری کر دی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے سرکاری ملازمین کو تنخواہ صرف ڈیجیٹل طریقے سے دی جائے گی۔ صوبے بھر کے سرکاری ملازمین کو آئندہ تنخواہ بینک میں ملے گی۔ شفافیت کے لیے نقد اور چیک کی ادائیگی بند کی جا رہی ہے۔ سندھ حکومت نے شہر میں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے بڑا قدم اٹھا لیا۔ کراچی سمیت صوبے بھر میں خصوصی ٹریفک عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے بتایا کہ نئی قانون سازی کے تحت ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانے کی حد 5,000 سے بڑھا کر 2.5 لاکھ روپے تک کر دی گئی ہے۔ معمولی خلاف ورزی پر بھی بھاری جرمانہ ہوگا۔ اگر 90 روز تک جرمانہ ادا نہ کیا تو ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا اور 180 دن کے بعد شناختی کارڈ بلاک کر دیا جائے گا۔ سندھ حکومت کا 4,400 اساتذہ بھرتی کرنے 4 آئی بی اے کالجز قائم کرنے کا اعلان۔ سندھ ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے مزید ہزاروں مستحق طلباء کو وظائف دیے جائیں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا کراچی کے لیے مختص خصوصی ترقیاتی پیکج کے تحت سڑکوں، پانی، سیوریج اور ماس ٹرانزٹ کے منصوبے جلد شروع کیے جائیں گے۔ 50 الیکٹرک بسوں کے بعد مزید 100 بسیں اگست تک سڑکوں پر لائی جائیں گی۔ حکومت سندھ عوام سے کیے گئے وعدوں کو ہر صورت پورا کرے گی۔ بلدیاتی حکومت کے تاریخ میں ایک انقلابی قدم۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ پارکنگ فیس ختم کرنے کا اعلان اب حقیقت بن گیا۔ 1 جولائی سے بلدیہ عظمی کراچی کی حدود میں آنے والی 32 سڑکوں اور مقامات پر پارکنگ بالکل مفت ہوگی۔ ضلع جنوبی کماڑی، وسطی، ملیک، اورنگی اور شرکی کے اہم مقامات پر مفت پارکنگ ہوگی۔ ملک بھر میں مانسون کا اسپیل جاری۔ بیشتر علاقوں میں آج بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش متوقع۔ کراچی، راولپنڈی اور اسلام آباد میں بادلوں کے ڈیرے۔ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر واسا، راولپنڈی ہائی الرٹ، رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی پختونخوا اور کشمیر کے بعض مقامات پر موسلا دھار بارش کا امکان۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش اٹک میں 34 ملی میٹر ریکارڈ۔
बलूचिस्तान में 2 रोज के दौरान सैलाबी रेलों और डैम में डूबकर 5 अफराद जहां बहक हुए। लसबेल, लाहब, बारखान, योब, हरनाई और डेरा बुख्ती में मूसलाधार बारिशें। योब में सैलाबी रेले में बहकर 4 अफराद जान से गए। जटगई में डैम में डूबने से एक खातून जहां बहक, 2 को बरवक्त रेस्क्यू कर लिया गया। खोस्ट में सैलाबी रेले में फंसे 3 अफराद को भी बाहिफाजत निकाल लिया गया। पीटीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। लियाकतपुर अहमदपुर शर्किया में अफसोसनाक वाकया। स्कूल वैन में गैस लीकेज की वजह से आग लग गई। एक तालबा जाँ बहक, 10 जख्मी हो गईं। वैन में 19 तालबा सवार थीं। अफसोसनाक वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई। प्राइवेट कॉलेज पर छापा मारकर 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक गाड़ी के मालिक और कॉलेज इंतजामिया पर कानूनी कार्रवाई होगी। मस्तूंग में फितनाल हिंदुस्तान का बंक तहसील ऑफिस और दफातर पर हमला। फायरिंग से 16 साला लड़का जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हुए। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी हुए। फोर्सेस का फौरी रिस्पॉन्स जानी नुकसान को मजीद बढ़ने से रोकने में मौसर रहा। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी। सोना खरीदना ख्वाब बन गया। कीमत में आलमी और मकामी सतह पर एक बार फिर बड़ा इजाफा। फी तोला सोने की कीमत में 6,600 रुपये का इजाफा। कीमत 3,56,800 रुपये तक पहुँच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत भी 5,658 रुपये बढ़कर 3,05,898 रुपये की सतह पर आ गई। सिंध हुकूमत ने यौम आशूर की मुनासबत से 2 रोज की आम तातील का ऐलान कर दिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। सूबे भर में 9 और 10 मुहर्रम को आम तातील होगी। आम तातील के तहत तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। लाजमी सर्विस वाले मुलाजमीन पर नोटिफिकेशन का इत्तलात नहीं होगा। हुकूमत का मुल्क में पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीन देने का फैसला। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का एक इंटरव्यू में कहना था, इब्तदाई मरहले में कराची, पेशावर, लाहौर और जनूबी पख्तूनख्वा के इलाकों में 15 साल तक के बच्चों को इंसदाद पोलियो मुहिम में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए नई डेडलाइन दिसंबर 2026 रखी गई है। भारत का झूठ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब। चांद पर भेजे गए मिशन चंद्रयान 3 की सच्चाई पर सवालात उठा दिए। फेक न्यूज वॉचडॉग ने रिपोर्ट में चंद्रयान 3 का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की बड़ी कामयाबी दरअसल सिर्फ मीडिया का धोखा थी। चांद पर उतारते हुए लाइव दिखाने वाली वीडियो सब कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनाई गई जाली वीडियोस थी। मिशन की कंट्रोल रूम की तस्वीर भी झूठ पर मबनी है।